السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ بنی نو انسان کی ہدایت و فلاح کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا ہوا تھا۔ انسانیت کے سفر کا آغاز ہوا تو نبوت کے ساتھ ساتھ اول انسان اول نبی بھی تھے۔ مولا کریم نے انسانیت اور بعثت رسل کا سلسلہ ایک ساتھ شروع کیا کہ جہاں انسانیت ہو وہاں رشد و ہدایت ہو، کردار و اخلاق اور علم و عمل ہو۔ پھر اس نوع انسانی میں اللہ رب العزت نے کروڑہا انسانوں کو پیدا فرمایا۔ ہر انسان اپنی کوئی نہ کوئی خوبی ساتھ لے کر آیا۔ صفات اور خوبیوں کا سب سے زیادہ فیضان اللہ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام پر کیا۔ یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں جو علوم وحی سے آراستہ تھیں۔ ان مقدس ہستیوں کا بابرکت سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ جب یہ سلسلہ نبوت اختتام پذیر ہونے والا تھا تو اب ضرورت تھی کہ عالم انسانی کے سامنے ایک ایسا کامل نمونہ پیش کیا جائے جو لاتعداد انسانوں کی تمام تر صفات کا مجمع اور کمالات و فضائل کا آئینہ ہو۔ یہی نہیں بلکہ وہ متقدمین اور متأخرین میں ان تمام صفات سے فائق و برتر ہو۔ اس کے لیے جب انتخاب ہوا تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے فرزند، صاحب جمال و کمال، حبیب کائنات، آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا کریم نے انتخاب فرمایا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم نے اللہ کے رسول کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، نمونہ اور راہ عمل بنا کر۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک ضعیف روایت کے اندر یہ بات نقل کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ندا آئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملکوں پھراؤ، سمندر کی تہوں میں لے کر جاؤ، تمام دنیا کو ان کے نام و نشان سے روشناس کراؤ، جن و انس، چرند و پرند، ہر جاندار کے سامنے انہیں لے کر جاؤ۔ ان کو آدم کا خلق، شیث کی معرفت، نوح کی شجاعت اور جوش تبلیغ، ابراہیم کی دوستی اور ولولہ توحید، اسماعیل کی زبان، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کی سختی، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، داود کی آواز، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یحییٰ کی پاک دامنی اور عیسیٰ کا زہد عطا کرو، اور تمام پیغمبروں کے اخلاق میں ان کو غوطہ دو۔ علامہ سلمان ندوی نے خطبات مدراس کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام پیغمبروں کی خوبیوں میں سے آپ کو حصہ دیا گیا۔ یوں ایک ہمارے سامنے اللہ کے رسول تمام پیغمبروں کے اخلاق، کردار، اطوار اور اعلیٰ چیزوں سے مزین،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ربیع الاول کے مہینے میں 9 تاریخ کو اس کائنات پر تشریف لائے۔